آپ کو چکلالہ ایئر بیس نواز شریف طلب کر لیتے ہیں اور آپ کو آرڈر دیتے ہیں کہ وقت کے آرمی چیف کو مشرف صاحب کو بلوا لیں. کلنٹن کے ایڈوائزرز نے اس کو یہ کہا کہ اب نواز شریف کو پرسویٹ کرنا ہے کہ یہ فوراً ودرال کرے بغیر کسی کنڈیشن کے. وہاں صرف بروس رائڈل تھا جو نیشنل سیکیورٹی یا CIA کا آفیشل تھا اور کلنٹن. پونے گھنٹے کے بعد نواز شریف باہر لایا کہ ڈسکشن ہو گئی ہے, اس میں یہ تبدیلی کرنی ہے. تو فیصلہ یہ تھا کہ اب ہم نے ودرا کرنا ہے اینڈ وی ول دین ریوائیو لاہور پروسیس. 17 مئی کو پھر ہماری ایک ڈیٹیل بریفنگ ہوئی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے انڈیا کو ایسی جگہ سے پکڑ لیا ہے کہ اب کچھ چھڑا نہیں سکتا. آپ کو چکلالہ ایئر بیس نواز شریف طلب کر لیتے ہیں اور آپ کو آرڈر دیتے ہیں کہ وقت کے آرمی چیف کو مشرف صاحب کو بلوا لیں. پھر کیا ہوا؟ اور یہ ہوا کہ مجھے ایک تو یہ تھا, یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وزٹ واشنگٹن کس نے ارینج کروایا ہے. یہ میں کیونکہ 2 دن پہلے میں نواز شریف کے ساتھ چائنا سے واپس آ رہا تھا, راستے میں ہانگ کانگ رکے تھے اور وہاں میں نے سڈنلی نوٹس کیا نواز شریف بہت پریشان پسینے ہوا تھا. پھر مجھے بٹھا لیتا تھا کہ شاست تھی میرے نال گڈی چاہ جاؤ, پھر مجھے بٹھا لیتے تھے. تو یہ ہانگ کانگ میں واپسی پہ تو مجھے کہتے ہیں ہم کی کرنا ہے. اور لاہور سے 1 دن کے بعد 3 تاریخ کو مجھے فون آتا ہے کہ جی شاہ صاحب اسی واشنگٹن جا رہے ہیں. تو آپ کو چکلالہ طلب کر لیا گیا کیونکہ میں نے تو واشنگٹن کی وزٹ کا کچھ نہیں کیا تھا. تو مجھے شک پڑا کہ یہ کہیں اس وزٹ سے واپسی پر ہانگ کانگ میں کسی کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. تو وہ ہوا, یہ بعد میں پتہ سب بعد میں پھر کھل گیا. اور جب ہم وہاں واشنگٹن پہنچے تو ہانگ کانگ میں کوئی ملاقات ہوئی تھی؟ جی بالکل. ہانگ کانگ میں تو نہیں, ملاقات کسی سے نہیں ہوئی. ٹیلی فون پہ رابطے ہوں گے نا کسی سے. اچھا. تو وہاں واشنگٹن جب پہنچے تو وہاں پھر کلنٹن کو اس کے ایڈوائزرز نے ایک مشورہ دیا تھا کہ ہم جس وقت پہلے تو یہ تھا کہ جس وقت پہنچے تو بندر بن سلطان جو تھا سعودی عرب کا امبیسڈر, وہ اس کو لینے آیا ہوا تھا نواز. تو جہاز سے اترے, اس نے اس کو گاڑی میں بٹھایا, ہی ڈروو ہم, اور ہم لوگ اپنی گاڑی میں دوسرے امبیسی کی گاڑی میں چلے گئے. وائٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد پھر وہاں آپ کو شک پڑا کہ اس ساری ڈیل میں برادر ممالک بھی ساتھ لیڈ وہ کر رہا ہے؟ اصل یہ تھا امریکہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ آپس میں انڈیا اور پاکستان نے ڈیل کر لیا تو ہماری تو چودراہٹ دنیا میں ختم ہوئی. اور بالخصوص کلنٹن کے لیے ان دنوں ایک بہت بڑا اسکینڈل چل رہا تھا مونیکا لیونسکی والا. تو ہی واز لوکنگ فار سم انٹرنیشنل بریک تھرو جو امریکہ کا کریڈٹ لے سکتا تھا. تو وہ پھر یہ ہوا کہ جب مشرف اور نواز شریف کلنٹن سے ریکویسٹ کر رہے تھے ٹیلی فون کر کے, اس کے بندوں کو, سینٹ کام کا کمانڈر تھا جنرل بڑا مشہور, تو اس کو مشرف نے کہا کہ تم کلنٹن کو انوالو کرو. تو اس طرح وی گاٹ انوالوڈ. تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلنٹن کے ایڈوائزرز نے اس کو یہ کہا کہ اب ہم نے نواز شریف کو پرسویٹ کرنا ہے کہ یہ فوراً ودرال کرے بغیر کسی کنڈیشن کے. اس کے لیے تم نے جو پریشر ڈالنا ہے تو میک شور شمشاد از ناٹ دیئر, کیونکہ اس میں کہنا تھا نواز شریف کو کہ تمہاری فوج نے نیوکلیئر ویپنز ڈپلوائے کر لیے ہیں اور یہاں ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے. اس سے پہلے سرتاج اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا تھا. وہاں صرف بروس رائڈل تھا جو نیشنل سیکیورٹی یا CIA کا آفیشل تھا اور کلنٹن. تو کلنٹن اور نواز شریف, تو خیر میں نے کاغذ نواز شریف کو ایک ٹکڑا دیا ہوا تھا لکھ کے اپنے پوائنٹس, تو وہ کوئی 1.25 گھنٹے کے بعد نواز شریف باہر لایا کہ ڈسکشن ہو گئی ہے, اس میں یہ تبدیلی کرنی ہے. تو میں نے ان میں مزید درستی کر کے اس کو دے دیا کہ چلو کرو. وہ ختم ہو گئی. تو فیصلہ یہ تھا کہ اب ہم نے ودرا کرنا ہے اینڈ وی ول دین ریوائیو لاہور پروسیس. اور ساتھ یہ ہے ٹھیک ہے, یہاں تک تو بہترین ہو جائے گا, پازیٹیو ہو گیا. اب یہاں پہ ہم واپس جب آتے ہیں تو نواز شریف پہلے تو اس کو یہ اس بات چیت میں ہی بتایا, امریکنوں نے بتایا کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ نواز شریف یہاں سے ایگزائل ہو جائے گا, فوج نے ٹیک اوور کر لینا ہے. وہ نہیں کیا, فوج نے ٹیک اوور نہیں کیا. امریکنز ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو 4 جولائی کی میٹنگ ہے اس کے نتیجے میں فوری ہماری فوج ایکٹ کرے گی, بٹ دے ڈڈ ناٹ. تو وہاں سے یہ چکلالہ جب آپ اکٹھے ہوئے
मुशर्रफ साहब भी चकलाला थे, नवाज शरीफ भी चकलाला थे, उन्होंने ही आपको तलब हाँ, किया मगर सबको। वो बातें जो वहाँ क्या डिस्कस हुआ? वहाँ जो भी डिसीजन हुआ वो बातें पब्लिक में नहीं की गई थी, वो सिर्फ हमारे लिए थी। वो क्या थी बातें? वो बात थी कि हमने विथड्रॉ करना है। तो फिर फौज क्यों रिएक्ट करती जब इधर ही चकलाला ही तय हो रहा है? नहीं, मुशर्रफ साहब भी चाह रहे हैं। पब्लिक में तो चूंकि फौज मुशर्रफ के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, तो सवाल ही पैदा नहीं कि होता नवाज था। शरीफ साहब को अमेरिका जाना पड़ गया। हाँ, और उन्हीं के कहने पे गए। जी, मुशर्रफ के कहने पे भी गए। मुशर्रफ ने जनरल, अब क्या था, ज़ुनस्की था या क्या था, ये मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, जनरल था, वो आया हुआ 25 जून को, उसको बाकायदा यानी ये कहा कि तुम क्लिंटन को इन्वॉल्व करो। मुशर्रफ चाहता था। बहुत बड़ा ऑफिसर है, अस्करी, बहुत बड़ा एक आदमी, और वो आपके पास आते हैं और वो आपको आके बताते हैं कि आपके वज़ीर-ए-आज़म को साल एक मिलेगा, और अक्टूबर में वो बात कर रहे हैं और अगले अक्टूबर तक कू हो जाता है, 12 अक्टूबर को कू हो जाता है, वो 6 अक्टूबर को बता रहे हैं गालिबन यहाँ। अच्छा, अब मुझे जानना ये है, वो बड़ा अफसर नहीं था इतना, वो किसी ये जो मिलिट्री की कंपनियां होती हैं ना, ऑपरेशन फर्टिलाइज़र वगैरह, इसमें सब कर रहा था सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन वो उधर था, उसने जिक्र कर दिया। आप जनरल एजाज अहमद साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, वो सब थे, तो वो दोस्त है मेरा। अच्छा, वो आपके पास आते हैं? मेरे पास नहीं आए, रिसेप्शन पे मिलते हैं, तो वहाँ बातों में जब बात हो रही है कि वक्त के प्राइम मिनिस्टर को धमकी भेज दी उन्होंने नहीं कि भाई 1 साल। धमकी नहीं, उनको पता था, ही न्यू। असल बात ये थी, यही तो बात है कि ही न्यू एवरीबॉडी इन दी मिलिट्री हायरार्की। उसने कहा कि एक बंदा जड़ा ने लाया है, इन 1 साल नहीं, उनकी जो जड़ थी वो कारगिल ऑपरेशन थी। पता चलता है कि ये तो कारगिल पे फंडा पड़ा हुआ है। बाजवाई ने शोर डाल दिया है कि मुझे धोखा दिया गया है, मुझे लाहौर बुला के और ये किया है। तो खैर उस वक्त फिर मैंने मार्च में ब्रीफिंग हुई पारा में, लेकिन वो इतनी एलेबरेट नहीं। ये बात कितनी दुरुस्त है कि आपको टास्क दिया गया उस वक्त? वो उस वक्त नहीं, और वो उस वक्त नहीं, उसके बाद था। वो था टास्क ये था जो आपको दिया गया कि आप पूरी कौम को इत्मीनान में लें कि ये जो कारगिल हुआ है इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसमें हम लोग नहीं हैं। और नवाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कि मुझे बताया ही नहीं गया, वो तो सिरे से कह रहे थे कि भाई मुझे तो ब्रीफिंग भी नहीं दी गई। और अगर ब्रीफिंग दी भी गई है, वो जो वादी नीलम वाली आप बता रहे हैं और जो मुशर्रफ साहब अपनी किताब में भी लिख चुके हैं, वो फिर ब्रीफिंग में चूँकि आप जैसे सफारतकारी और सफारतकाराना लबो लहजे समझने वाले लोग ही उसमें नहीं थे, तो राजा ज़फ़रुल हक साहब को और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने क्या बताया होगा, ये आप और मैं इस वक्त शायद एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बस बिल्कुल हुआ यही कि 17 मई को फिर हमारी एक डिटेल ब्रीफिंग हुई, जिसमें हमें ये बताया गया था कि हमने इंडिया को ऐसी जगह से पकड़ लिया है कि अब कुछ छुड़ा नहीं सकता। इस पे मैंने भी कुछ अपनी रिजर्वेशंस का इजहार वहाँ किया, लेकिन सबके जवाब में हमें एक ही बात बाकायदा इसरार के साथ बताई गई, तो वो ये थी कि हमने इंडिया को ऐसी जगह से पकड़ लिया कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती। ठीक, जब इस किस्म की तसल्ली और अश्योरेंस दी जाए तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है वो अपने आर्मी चीफ को कहेगा कि तुम वो इलाके जो पाकिस्तान के थे और जो इंडिया ने हमसे चोरी करके ले गए थे, कब्जा कर लिया था, कि वापस दे दो। तो इसमें ये कितनी हकीकत है कि आप उस ब्रीफिंग में मौजूद थे और आपने प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बताया कि ये वो चोटियाँ थीं जो भुट्टो के दौर में इंडिया ने अपने तसर्रुफ में ले ली थी, तो आप प्राइम मिनिस्टर ने सर आप आगे लगिए और इनको वापस छुड़वाने का टाइम आ गया है। तो हो गया। तो नवाज शरीफ ने पूछा उनसे कि श्रीनगर पहुंच जाओगे? उन्होंने कहा जी क्या श्रीनगर पहुंचने की बात कर रहे थे, और वो जवाब था, एक जर्नैल थे, सर्विंग जर्नैल मुशर्रफ के, उन्होंने ये कहा कि सर आप तो तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, हीरो कायदे आज़म के बाद आपका नाम होगा। नवाज शरीफ, कौन से जर्नैल? नवाज शरीफ फूल गया, फिर क्या कि लो जी फिर दुआ करो, तो फौरन ऑर्डर दिता उन्हें कि जी मरी रोड जनरल महमूद थे, जनरल अजीज थे, किन्होंने कहा एदा नाम श्रीनगर हाईवे रख दो, जी मरी रोड है एदा नाम, उत्थे फैसला हो गया। तो एक दिन मैं और सरताज अजीज, हमारी दोनों टीमों का क्रिकेट मैच हो रहा था, मरगला रोड पे ग्राउंड है, तो मुझे चीफ प्रोटोकॉल आता है और ये कहता है कि जी प्राइम मिनिस्टर थे अबू धाबी चले गए हैं जहाज से,
تو مجھے بڑی حیرانی کیونکہ آج تک ایسا دورہ کوئی نہیں سوائے وہ واشنگٹن والے دورے کے جس کو میں نے نہیں ارینج کیا تھا، یہ اب اس کا جانا بھی اب میرے لیے سرپرائز تھی کہ کیا. میں نے پوچھا اور کون گیا ہے، تو اس نے کہا جی اس کے ساتھ وہ DG ISI ہے جنرل ضیاء الدین بٹ، اور کہتا ہے نذیر ناجی ہے، اور another پتر ہے نواز شریف کا، پتہ نہیں حسن سی یا حسین، ایک پتر سے. تو یہ بات جو بتایا تو مجھے بڑا شک ہوا کہ یہ کیا بات ہے. تو یہ 10 یا 11 کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر یہ 10-11 اکتوبر کی اکتوبر جی جس دن، ہاں. اور یہ ملتان سے واپس آئے ہیں تو پھر سعید مہدی کو بھی ملے ہیں جہاں یہ وہ تھے نثار کے بھائی افتخار تھے، تو ان کو بھی سیکرٹری ڈیفنس جو ہاں. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہو رہی تھی اور مجھے انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ نواز شریف کوئی ایسی بات کرنے لگا ہے تو آئی وڈ ہیو اسٹاپڈ ہم، اینڈ آئی ایم شیور کہ میری بات وہ کبھی نہ ٹال سکتا. لیکن بدقسمتی اس کی یہ ہوئی کہ اس نے مجھ سے بات کی. ہوا یہ کہ پھر 12 اکتوبر کو اب آپ 12 نہیں میں بتاتا ہوں، صبح کو میٹنگ ہوئی ہے. 12 کا سورج طلوع ہوتا ہے سر. تو آپ کہاں ہیں؟ ہم فورن آپ کا آفس دن کیا ہے؟ معمولات کیا ہیں؟ فورن آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے. تو انٹر منسٹریل میٹنگ تھی اور کشمیر پہ بات ہوئی، جرنیل شرنیل سب تھے. تو اس دن یہ باتیں ہوئی کہ یہ لوگ گئے ہیں ابو ظہبی. تو یہ پتہ چلا تو بڑی ہمیں افسوس یعنی حیرات بھی تھی کہ کیا کرنے گئے ہیں. کوئی ایسی وہ بات DGI کے ساتھ نواز شریف صاحب کا جانا پورے ملک کو پتہ تھا، اوپن سیکرٹ تھا اس وقت. تو پھر سب لگ گیا تھا پتہ، بالکل لگ گیا تھا. کیوں نہیں پتہ تھا؟ سب کو پتہ چل گیا. مطلب سب اوپنلی جب یہ بندے سن تو ہو گیا تھا پتہ، بالکل چل گیا. تو پھر وہ واپس آ کے اس دورے کو فورن آفس یعنی فورن ہمارا سیکرٹری کے طور پہ نتھنگ ٹو ڈو. لیکن آپ ان یوزول دیکھ رہے تھے اسے بہت زیادہ. میں تو میرے لیے تو یہ تھا کیونکہ فورن آفس واز ناٹ انوالوڈ ایٹ آل. اس کا مطلب ہے کہ مشرف صاحب کی ٹیم تو پوری الرٹ تھی. ایسی تھی کہ کچھ کر رہا تھا بیچ میں جس میں وہ فورن آفس کو ہی ڈنٹ وانٹ ٹو انوالو. تو میں وہی بات کرتا ہوں نا کہ میں 12 اکتوبر کو میں نے ایک بہت بڑا لنچ ڈنر ہوسٹ کیا ہوا تھا سعودی ایمبیسڈر کی فیئر ویل پہ، اور 200-250 بندے پوری ڈپلومیٹک کور اسلام آباد کی ان کو ایمبیسڈروں کو انوائٹ کیا ہوا تھا. پوری کیبنٹ کے لوگ تھے. شام کو 8 بجے وہ کھانا تھا. تو میں شام کو 5 بجے اپنے دفتر میں بیٹھا CNN دیکھ رہا ہوں. تو اس پہ فوجی دیواریں پھلاند رہے ہیں، وہ PTV کی پرائم منسٹر شام 5 بجے. ہاں 5 بجے. تو میں نے اس وقت ہی فون اٹھایا اپنا، جو میری ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے ساتھ لائن ہوتی تھی، گرین لائن. ہاں گرین لائن. تو میں نے ہی پکڈ اپ. میں نے کہا سر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ شمشاد صاحب ایسے آ گئے ہیں. صرف اتنا کہا. میں سمجھ گیا. میں نے کیونکہ میں نے کچھ کرنا تھا تو میں نے اس کو اور وقت نہیں ضائع کیا. میں نے کہا جی دیکھیں میں آج سعودی کا میں فیئر ویل کھانا کر رہا تھا، میں کینسل کروں گا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کال، میسج بھیجوں گا کراؤن پرنس عبداللہ کو. یہ میرے پلان تھے. اور دوسرا میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو رابطہ کروں گا جلدی سے، کیونکہ میں ایک ایسا افسر ہوں جو میں پرائم منسٹر اب کی وجہ بغیر اجازت تو نہیں کر سکتا تھا. میں نے فوراً اس کو بتا دیا کہ میں یہ کرنے لگا. اتنے میں فون بند ہو گیا. اور یہ بات نواز شریف نے نہیں، فون لائن کٹ گئی. بس لائن کٹ گئی. اور جی لائن کی کٹیا. وہ تو کہتے ہیں نا آ گئے نا، انہوں پھڑ لیا ہے. ہی واز ان دیئر ہینڈز. انہیں کہہ دیا آ گئے نا. اس نے بتایا ہے نواز شریف نے کہ میری لاسٹ ٹیلی فون کال فارن سیکرٹری شمشاد سے ہو رہی تھی. تو پھر یہ آ گئے تھے اور پکڑ لیا. جو بھی ہوا بہرحال میرا فون کٹ گیا تھا. کھانا میں نے کینسل کیا اور امبیسڈر زہیر جو تھا سعودی کا، اس کو کہا کہ کراؤن پرنس کو میسج دو کہ کوئی خون خرابہ نہ ہونے دے. بس مجھے ڈر یہ ہے کہ خون خرابہ نہ ہو جائے. میں پرائم منسٹر پہ کوئی اس قسم کی زیادتی نہیں چاہتا تھا کہ کہیں فوج کوئی غلط کام کر دے جس سے پرائم منسٹر پہ میں آئی واز لائل ٹو دا پرائم منسٹر ٹل دیٹ ٹائم، جب تک وہ میرا پرائم منسٹر تھا. تو اس کے فوراً جب ہو چکی یہ باتیں اور مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جواب آ گیا فوراً 15 منٹ بعد کہ دس از یور انٹرنل میٹر، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. بس. تو اس کے بعد سعودی ایمبیسڈر نے مجھے 11 بجے کال کر دیا کہ میری کراؤن پرنس سے بات ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے ناٹ ٹو وری، میں آئی ول شو.